کبھی کبھی زمین نہیں کانپتی، انسان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ گل پلازا کا سانحہ بھی ایسا ہی لمحہ، جہاں شور نہیں تھا مگر چیخیں تھیں، جہاں آنکھوں کے سامنے سب کچھ تھا مگر ہاتھ خالی تھے۔ وہ لوگ جو صبح رزق کی تلاش میں نکلے تھے، شام کو ملبے تلے سو گئے۔ نہ کسی نے سوچا تھا کہ یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے کہ لاشیں گنی جا رہی ہیں اور سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ گل پلازا ایک عمارت نہیں تھی، وہ سینکڑوں خوابوں کی چھت تھی۔ وہ ماں کی دعا، بچے کی مسکراہٹ اور باپ کی محنت کا سہارا تھی۔ ملبے کے نیچے دبنے والی ہر جان ہم سے ایک سوال کر رہی ہے: کیا ہماری جانیں اتنی سستی تھیں؟ یہ سانحہ ہمیں بتاتا ہے کہ غفلت صرف ایک غلطی نہیں بلکہ ایک خاموش قاتل ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہر دن یہ سوچ کر جئیں گے کہ کاش وہ لمحہ پلٹ جاتا۔ آج کراچی کی فضائیں سوگوار ہیں اور دل لہو لہو۔ گل پلازا، جو کبھی شہر کی رونق اور سینکڑوں خاندانوں کی کفالت کا مرکز تھا، آج ایک خاموش نوحہ بن چکا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت کا نقصان نہیں، یہ برسوں کی محنت، خوابوں اور امیدوں کے راکھ ہونے کی کہانی ہے۔ وہ ہاتھ جو رزق کے حلال کے لیے مصروف تھے، آج دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آنکھیں جو خوشحالی کے خواب دیکھتی تھیں، آج اشک بار ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ کانیں جو خوشیوں کا سبب تھیں، دیکھتے دیکھتے شعلوں کی نظر ہو گئیں۔ اس کرب کو دل ہی جانتا ہے جس نے اپنی محنت کو دھویں بدلتے دیکھا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ برسوں کی مشقت، خون پسینے کی کمائی اور وہ خواب جو ایک ایک دکان کی صورت میں سجائے گئے تھے، پل بھر میں شعلوں کی نظر ہو گئے۔ یہ دیکھنا کتنا کٹھن ہے کہ وہ ہاتھ جو رزق بانٹتے تھے، آج اپنے عمر بھر کی پونجی کو راکھ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ یہ صدمہ بہت بڑا ہے، یہ کرب جان لیوا ہے، اور یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ اے میرے غمزدہ بھائیو، یاد رکھو کہ مال کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے مگر رب کی ذات اس سے کہیں بڑی ہے۔ صبر کا دامن تھام لیجئے کہ صبر والوں کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ تلے نہیں دباتا۔ اگر آج آزمائش کی بھٹی میں ڈالے گئے ہو تو سونا اسی آگ سے کندن بن کر نکلتا ہے۔ اس مادی نقصان سے بڑا زخم ان جانوں کا ضیاع ہے جو اس ناگہانی آفت کا شکار ہوئیں۔ وہ مخلص انسان جو رزق حلال کی تلاش میں نکلے تھے، آج ابدی نیند سو گئے ہیں۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، انہیں عافیت دے اور ان سے درگزر فرما، آمین۔ وہ باپ، وہ بیٹے، وہ بھائی جو صبح مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے تھے، ان کا یوں چلے جانا ایک ایسا خلا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت پر نہیں کر سکتی۔ ان کے پیاروں کے دلوں پر جو قیامت گزر رہی ہے، اس کا مرہم صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اے ہمارے رب، ان تمام پیاروں کو شہادت کا درجہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں اپنی رحمت کے ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، ان کی قبروں پر روشنی، نور، کشادگی اور سرور نازل فرما۔ اے مالک کائنات، جو اس حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں شہداء کی فہرست میں شامل فرما، کیونکہ وہ اپنے عیال کی خاطر محنت کرتے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور انہیں اپنی رحمت کے ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے پسماندگان اور غمزدہ والدین کے دلوں پر اپنا دست شفقت رکھ، ان کی بے قراری کو قرار دے اور انہیں اس عظیم صدمے کو سہنے کی ہمت دے۔ اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، تو ہی اب ان کا کفیل بن جا اور ان کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس رب نے آزمائش میں ڈالا ہے، وہی تھامنے پر بھی قادر ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے غیب سے رزق دینے والے پروردگار، جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے، انہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ جہاں سے ایک راستہ بند ہوا، وہاں سے 100 نئے راستے کھول دے۔ جہاں ایک دکان جلی ہے، وہاں 10 کے دروازے کھول دے۔ جہاں ایک راستہ بند ہوا ہے، وہاں سے 100 راستے بنا دے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی رزق میں ایسی برکت عطا فرما جو پہلے کبھی نہ تھی، اور ایسی وسعت کار جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا کر۔ ساتھیو، کراچی وہ شہر ہے جس نے ہمیشہ راکھ سے جی اٹھنا سیکھا ہے۔ ہم سب اس دکھ کی گھڑی میں اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ اور جاوید رب، میں تیری رحمت کے ذریعے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ یہ شام غمگین ضرور ہے مگر یہ آخری نہیں۔ کراچی نے ہمیشہ زخم کھا کر مسکرانا سیکھا ہے۔ یہ شہر پھر سے جی اٹھے گا، یہ گل پلازا پھر آباد ہوگا
اور یہاں سے پھر رزق حلال کی چہل پہل ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے ہم سب مل کر متاثرین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ یا اللہ ہمارے شہر اور ملک کو ایسی آفت اور ناگہانی دکھوں سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، آمین یا رب العالمین۔ اور تمام متاثرین کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ گل پلازا کے ملبے کے نیچے دبنے والی جانوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے اور ہمیں اتنی بصیرت عطا فرما کہ ہم عمارتیں صرف اینٹوں سے نہیں، ذمہ داری اور خوف خدا سے بنائیں۔ یہ سانحہ صرف ایک خبر نہ بنے بلکہ ایک سبق بن جائے، ایسا سبق جو مزید جنازوں کو روک دے۔ یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ اور جنہوں نے اپنی جان گنوائی ان کی کمی کو اپنے فضل سے پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اس دکھ کی گھڑی میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ میں اپنے چینل کے توسط سے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم تمام اہل کراچی آپ کے ساتھ ہیں اور جہاں تک ممکن ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔